السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ملک میں روزہ رکھ رہا ہو اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں دوسرے ملک چلا جائے تو کیا وہ اسی ملک کے مطابق عید کرے گا یا اپنے پہلے ملک کے مطابق عید کرے گا؟ اور شب قدر کی طاق راتوں کا حساب کس جگہ کے مطابق ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سال رمضان میں بہت سے مسلمانوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اسلام میں رمضان اور عید کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور عید کا فیصلہ چاند کی رویت کے مطابق ہوگا، کیونکہ زمین بہت وسیع ہے، اسی لیے مختلف علاقوں میں چاند مختلف وقت پر نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ممالک میں ایک دن پہلے رمضان شروع ہوتا ہے اور بعض میں ایک دن بعد ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اسلام میں شروع سے موجود رہا ہے۔ اس مسئلے کی ایک اہم دلیل صحابہ کرام کے زمانے سے ملتی ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شام گئے تھے، وہاں حضرت معاویہ کے زمانے میں جمعے کی رات چاند نظر آیا اور لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آئے تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جمعے کی رات کو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا اور ہم اسی کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کی رویت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر لے تو وہ کس حساب سے عید کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ انسان موجود ہو، عید اور رمضان کا اعتبار بھی اسی جگہ سے ہوگا، یعنی اگر کسی دوسرے ملک میں ہو تو وہیں کا لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا اور وہیں کے لوگوں کے ساتھ عید بھی کرے گا۔ رمضان اور عید کا دار و مدار چاند کی رویت پر ہے۔ مختلف علاقوں میں چاند کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ جس جگہ آپ موجود ہوں اسی جگہ کے مطابق روزہ اور عید رکھنی چاہیے۔ شب قدر کی طاق راتوں کا حساب بھی اسی جگہ کے مطابق ہوگا۔ اسلام مسلمانوں کو اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔